اللہ کے بندے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اللہ رسول کی تابعداری کی تم بھی اسی طرح کرو. تو وہ لوگ الحمدللہ میری دعوت سے میں نے سیڈیز بھی دکھا سکتا ہوں کافی جگہوں پہ، شیخو پورہ کی، لاہور کی، جدھر سے میں رہا ہوں ادھر سے میں کئی آدمی دکھا سکتا ہوں کہ الحمدللہ میرے کہنے سے اللہ نے برکت ڈالی اور انہوں نے کتابیں دیکھی، اور جو میں نے دلائل ان کو دیے کہ یہ آپ کے ایمان کی کتاب ہے، میں نے بڑی آپ کے پیسوں سے خریدی تھی، آپ سے لیتا تھا، آپ کے جناب جی یہ ختموں پہ جاتا تھا، چلیسموں پہ جاتا تھا، اور وہ پیسوں کی میں نے کتابیں خریدی ہیں اور یہ کتابیں پڑھیں. اور جب انہوں نے وہ کتابیں پڑھی اور انہوں نے اپنے مولویوں کو دکھائی ہیں تو وہ مولویوں نے کہا بھی آپ ہی اس کے پیچھے لگ گئے حدیثوں میں. تو الحمدللہ وہ آپ 20 نہیں میں سینکڑوں آدمی دکھا سکتا ہوں جو فون پہ بات بھی کر سکتے ہیں، اور دلیل کے جب کوئی مانگے تو میں پیش کر سکتا ہوں کہ وہ الحمدللہ آج سلفی العقیدہ حدیث. الحمدللہ. آپ سعودی عرب میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں، عمرے کی سعادت کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو سفر مبارک بنا دے اور قابل قدر سعی اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے. آپ اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آئے ہیں، ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو امن و سلامتی کے ساتھ آپ کے وطن لوٹائے. سعودی عرب کی جو دینی خدمات ہیں یہاں پر آپ نے دوران قیام، ان خدمات کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں نے یہ سعودی حکومت، باقی میں پاکستان میں دن نیوز چینل پہ بھی انٹرویو دیتا رہتا ہوں ٹیلی ویژن پہ، مگر میں نے جتنی بھی ٹیلی ویژن کے توسل سے چینلوں کے ذریعے یا اخبارات یا رسالوں کے ذریعے حکومتوں کا مشاہدہ کیا ہے تو مجھے پوری دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کے علاوہ یہ جو جتنی حکومتیں دنیا میں اس ٹائم معرض وجود میں ہے، میں نے وہ اخبارات یا رسالوں یا چینلوں کے ذریعے مشاہدہ کیا ہے. اب اس دنیا میں اگر اسلام کی دفاع کرنے والی اور اسلام سے کوئی سب سے زیادہ محبت رکھنے والی حکومت ہے تو وہ سعودی عرب کی حکومت ہے، کہ جو قرآن مجید اپنے بیت المال سے چھپوا کر حاجیوں کو تحفے تحائف ہدیے دے رہے ہیں. اور یہ جو میں نے دیکھا مدینہ پاک میں نے کتنی کتابیں ادھر سے مجھے بھی تحفہ دیا، انہوں نے جبل احد شہدائے احد کے قریب کہ حاجی ادھر آ کر شرک سے کیسے بچیں اور نبی کریم کی تابعداری کیسے کریں. یہ میں نے کسی ملک میں نہیں دیکھا کسی بھی حکومت کو کہ وہ اپنے جناب اسلام کی اس طرح 56 ملک ہیں تقریباً اسلامی ملک، اور میں نے کسی مملکت کو ایسے نہیں دیکھا کہ جس طرح یہ سعودی حکومت حاجیوں کو سہولتیں کہ مکہ سے مدینہ کتنی دور ہے اور ادھر ماشاءاللہ میں نے ہر نماز پہ آب زمزم پیا ہے. اور پھر الحمدللہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ سعودی حکومت اللہ کے نے ان کو ہمت دی ہے کہ اتنا میں پوچھ رہا تھا لوگوں سے حاجیوں سے کہ یار یہ اتنا نظام ہے مگر کسی بھی شرطے کے پاس میں نے کوئی پسٹل وغیرہ نہیں دیکھا، اور ادھر میں نے تو اپنی آنکھوں سے ابھی تک کوئی چوری نہیں دیکھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے ادھر کوئی ابھی تک جھگڑا بھی نہیں دیکھا. جتنے دن ہوئے ہیں میں نے حرموں میں دونوں حرموں میں میں نے ماشاءاللہ تقریباً 6-7 دن میں نے گزار لیے ہیں. دونوں حرموں میں نے یہ سعودی حکومت کے انتظامات دیکھے ہیں کہ نمازی کسی قسم کی پریشانی نہیں، حاجی کو کسی عمرے کرنے والے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اور الحمدللہ مجھے سب سے یہ بڑی خوشی ہے کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ ان دونوں میں ہر وقت نمازیوں کا آنا جانا اور رستے میں صفائی، اور خاص کر کے میں نے حرم کے قریب الحمدللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دور تو دور کی بات ایک تنکا بھی پڑا نہیں دیکھا. یہ فرمائیے کہ آپ جب بریلوی تھے اس زمانے میں آپ مملکت سعودی عرب کی خدمات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جب میں بریلوی تھا تو اس ٹائم تو جب انہوں نے سیدہ آمنہ کا جو حضور کی والدہ محترمہ تھی ان کا جو مقام گواہ پہ انہوں نے وہ قبر وغیرہ مسمار کی، تو مجھے تو نہیں پتا کہ کی کیسے کی. اس ٹائم ہم نے ادھر پاکستان میں وہ لوگوں کے کہنے پہ ان کی مخالفت شروع کر دی کہ یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، یہ نبیوں کے گستاخ ہیں، یہ جیسے کہ انہوں نے جنت البقیع کی قبریں مسمار کی تھی تو ادھر ہم یہ پروپیگنڈا کرتے ہوتے تھے کہ یار یہ تو سارے نبی کریم کے آثار جو ختم کر رہے ہیں، اور ایسا پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ حکومت اسلامی نہیں ہے، یہ تو قابض ہیں، یہ بادشاہ ہیں. مگر جب میں نے حدیث ہوا تو میں نے اسٹڈی کی تو میں نے اخبارات میں بھی دیکھا ہے کہ شاہ فیصل مرحوم رحمت اللہ علیہ سعودی عرب کے عظیم حکمران گزرے ہیں. تو وہ بادشاہ جب پاکستان میں گئے تو بھٹو کے دور میں وہ ان کو شاہ فیصل کو لے گئے، یہ محمد علی جناح جو پاکستان کے
بانی کہلاتے ہیں، اس کی قبر پہ یہ پھولوں کی چادر چڑھا دے. مگر میں نے دیکھا یہ سعودی حکومت یہ جو ہے اتنی توحید پرست حکومت بادشاہ ہے، حالانکہ بادشاہوں میں اتنا نہیں ہوتا کہ وہ غیر ملک میں جا کر اپنے اسلام کا یا اپنے ملک کا جو کلچر یا اپنا مذہب پیش کرے. ان کو تو ہوتا ہے کہ چلو یار ہم ادھر وزٹ پہ آئے. مگر شاہ صاحب نے کہا بھٹو صاحب میں یہ اس قبر پہ کیسے یہ پھول چڑھاؤں؟ یہ قائد اعظم کہتے ہیں میرے پاس تو ساری کائنات کا قائد اعظم، اگر قبروں پہ پھول چڑھانے جائز ہوتے تو میں ادھر ساری دنیا کے پھول لا کر رکھ دیتا. تو یہ شاہ صاحب کی کتنی بڑی ماشاءاللہ صفت ہے کہ اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں. مگر میں نے اسٹڈی کر کے یہ بات، اس ٹائم میں موجود تو نہیں ہوا ہوں گا، مگر میں نے اسٹڈی کر کے یہ بات لوگوں کی نظر سے جناب جو لکھی ہوئی کتاب قلم سے اخبار پڑھی ہے اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ بات سچی ہے، تو ان کی توحید سے یہ محبت کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ اتنے بڑے امواہ تھے کہ ان کو اللہ کے نبی نے جو توحید بتائی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں جو خدمات کر کے گئے ہیں ان کے اندر یہ توحید. آج یہاں جدہ میں تشریف فرما ہے، آپ کی آواز پوری دنیا میں یہاں سے پہنچے گی انشاءاللہ. کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہوں اہل توحید کو، خاص طور پر جو کہ آپ سے للہ فی اللہ محبت رکھتے ہیں؟ تو میں یہ پیغام جب سے اہل حدیث ہوا ہوں، میری یہ کوشش ہے کہ میں تمام سلفی بھائیوں کو پاکستان میں بھی بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی سلفی لوگ رہتے ہیں کسی بھی دنیا کے خطے میں رہ رہے ہیں، تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را وہ سبھی اکٹھے ہو جائے. حدیث حضرات سے اپیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکٹھا کریں جہاں بھی رہتے ہیں، اور اپنے آپ میں اگر کوئی چھوٹے موٹے ان کے نظریاتی اختلاف بھی ہیں تو وہ فروعی اختلاف کو بلا کر، سیاسی اختلافات کو بلا کر، تنظیمی اختلافات کو بلا کر اللہ کے لیے اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ میں ان کے مسئلوں کو اختیار کیا ہے، تو میری یہ درد مندانہ اپیل ان سے گزارش ہے کہ وہ سبھی کو ایک نظر سے جانے کہ یہ شعر بھی پڑھتے ہیں کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامکمل. تو میں اپنے بھائیوں سے بولوں گا کہ اپنی زبان میں جس طرح آپ ٹیکنیکل کہتے ہیں کہ حضور کی غلامی اختیار کرنی چاہیے، اسی طرح یہ پریکٹیکل یعنی ان کا شادیاں غمیاں آنا جانا ملنا ملانا حضور کی غلامی کے مطابق. جزاک اللہ خیر. آپ آخر میں کوئی ایسا واقعہ شیئر کرنا پسند کریں گے جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہو، آپ کی تحقیق میں جس سے مدد ملی ہو؟ وہ ایسے ہے کہ میں نے ایک بریلوی عالم سے 17 مارچ کو آج سے تقریباً 2 سال قبل میں نے محب اللہ نوری کا شاگرد ہے مختار احمد نوری، ان کے ساتھ میں نے گفتگو کی تو کافی وہ مناظرے کی شکل اختیار کر کی گفتگو. تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء کے گستاخ ہیں. تو میں نے وہ واقعہ بڑا میرا عجیب سا اس دن گزرا تھا کہ میں نے اس کو جواب دیا، اور وہاں ماشاءاللہ 5-6 لوگ موقع پہ اہل حدیث ہوئے تھے، اور وہ واقعہ میں نے کئی جگہ پہ بتایا. یہ اہل حدیث ہونے کے بعد میری زندگی میں گزرا ہے. اچانک میرے دل میں آ گیا کہ میں نے کہا بھائی تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، تو میں نے کہا تھا یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اہل حدیث بھی سبھی مولوی 5-5 6 ماہ جمعوں میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے گم ہوئے، ایسے جدا ہوئے، ایسے ملے، ایسے ملے، ایسے وقت. میں نے کہا جب زلیخا کے ساتھ اندر گئے تھے انہوں نے کہا میں نے کچھ باتیں کرنی، تو ادھر جا کر جب زلیخا نے کہا تھا قالت اے یوسف ذرا دیکھو تو صحیح میری طرف، تو ادھر نبی نے یہ کہا تھا قال معاذ اللہ. تو اب میں پوچھتا ہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی پناہ چاہیے. اب یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں کی پناہ، فلاں کی اماموں کی پناہ. یہ بے نظیر بھی جب پاکستان میں گئی تھی تو انہوں نے ڈوروں پہ امام زامن باندھا ہوا تھا، حالانکہ امام احمد رضا خان نے اپنے ملفوظات میں لکھ دیا ہے کہ جو امام زامن باندھے وہ سب سے بڑا گمراہ اور جاہل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پناہ کس کی لینی چاہیے؟ جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ چاہیے. تو وہ واقعہ جب میں نے پیش کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اندر گئے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ اس ارادے سے مجھے لے کر جا رہی، تو اگر پتا تھا تو وہ گیا کیوں؟ تو یہی کیوں والا جو لفظ تھا اسی موقع پہ وہ 5 آدمی جو ہے موقع پہ اہل حدیث ہو گئے. انہوں نے وہ جو سی ڈی تھی وہ ختم کرا دی، اور کہ جو ٹیپ ریکارڈنگ آڈیو تھی اس میں شور ڈال دیا. وہ میں نے کیسٹ بھی آپ کو شاید دی تھی. حاجی طارق صاحب جو میرے فیصلہ آباد کے ساتھی ہیں، میں لاہور کا رہائشی ہوں، تو انہوں نے مجھے جو ہے نا میں نے ان کو کیسٹ دی، انہوں نے سنی بھی، بہت شور ڈلا ہوا تھا ادھر، انہوں نے شور ڈال دیا. مگر وہ لفظ کیوں جب میں نے کہا کہ بھئی یہ واقعہ آپ مجھے بتا دیں، یہ
عزت بچانی ہے نبی کی تو کہنا پڑے گا کہ ان کو پتا نہیں تھا، تو وہ اندر گئے، ان کی بات سنی، مگر ادھر بھی انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی تو اللہ نے ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائی. تو یہ واقعہ میری زندگی میں بڑا عجیب آیا کہ ادھر میں نے کہا یہ لفظ کیوں پہ ماشاءاللہ میری یہ ایک بات کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی اور حدیث کو دی. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے. ہم نہایت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہم سے ملاقات کے لیے یہاں آپ تشریف لائے. اللہ رب العالمین آپ کے اس کاوش کو موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے. اور اس انٹرویو میں ماشاءاللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ بہت آپ تک پہنچایا ہے اور یہ انٹرویو پوری دنیا میں جائے گا تو میں آخر میں یہ بات کرتا جاؤں، یہ جن ساتھیوں نے بڑا تعاون کیا، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا یہ ضرور کر، اور لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. تو یہ مکہ میں ایک بن لادن کمپنی ہے، ادھر میرے دوست عبدالسلام صاحب، وہ بھی الحمدللہ ماشاءاللہ اپنی نوکری بھی کر رہے ہیں اور دین کا کام بھی بڑا کر رہے ہیں. انہوں نے بھی عاقل بھائی کا ماشاءاللہ آپ کا نمبر دیا اور آپ سے رابطہ کرایا. اور میرے بھائی ریاض میں افضل صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ حاجی طارق صاحب تو ماشاءاللہ جب میں فیصلہ آباد میں ان کے پاس خطیب گیا تو انہوں نے تو اس دن سے کہا تھا کہ جب بھی آپ سعودی عرب آئیں تو ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، وہ انٹرویو دلائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ باتیں پوری دنیا میں جائیں اور لوگ سنیں تو ایک بھی آدمی رائے ہدایت پہ آ گیا تو وہ سبھی لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ باتوں میں اگر کوئی بھی آدمی رائے ہدایت پہ آیا تو یہ سبھی جو میرے مامنین دوست ہیں یہ سب انشاءاللہ اس نیکی میں کار خیر میں شامل ہوں گے. تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس نیکی کی وجہ سے ہی انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے گا. جزاک اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک. حضرین اکرام، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا ناصر مدنی حفظہ اللہ کو، ان کی توبہ کی کہانی کہ وہ کیسے اہل حدیث ہوئے. اب ہم آپ کی خدمت میں ان ریکارڈنگز کی جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جنہیں ہم نے مختلف شہروں کے سفر کے بعد، مختلف لوگوں سے ملنے کے بعد، مختلف احباب کے حالات جاننے کے بعد ریکارڈ کیے ہیں. اور یہ انشاءاللہ تعالی کاروان توحید کے نام کی جو ایک CD ہم بنائیں گے اس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم مولانا عتیق الرحمان کشمیری جو انور شاہ کشمیری کے پوتے ہیں ان سے بھی ہم نے ملاقات کی مکہ المکرمہ میں، ان کی ریکارڈنگ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کی بھی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جنہوں نے ہندوازم سے اسلام کو قبول کیا اور پھر اسلام میں سے صحیح منہج اور صحیح مسلک کو اختیار کرنے میں انہیں اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا فرمائی. لیجیے سماعت فرمائیے. احناف کا اور اہل حدیث کا زمین و آسمان کا آپس میں اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لیا ہی نہیں کہ اس محدث سے نہیں لیا کہ جس محدث نے جو ہے الایمان یزید و ینقص کا مسئلہ جو ہے یہ کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، تو فقہ حنفی کے نزدیک ایمان کم اور زیادہ جو ہے ہوتا ہی نہیں. امام حنیفہ کا وہی بات ہے، اللہ جس کو چاہ لے تو اللہ نے ہمیں چاہا، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. ہم تو اپنی زندگی میں الحمدللہ لگے ہوئے تھے کیونکہ میں پروفیشنل ڈاکٹر ہوں، میں سرجن ہوں، میں کافی بزی رہتا ہوں. مگر میرے جو دوست ہیں ڈاکٹر فاروق، انہوں نے مجھے فون کیا. جو ڈاکٹر فاروق جو تھے الحمدللہ وہ بھی اسلام انہوں نے ایکسیپٹ کیا میرے سے کافی سمے پہلے. ان احباب کی ملاقات کرا رہے ہیں جنہوں نے مظفر نگر کی اس تقلیدی جمود کو توڑ کر قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. آئیے ملاقات کرتے ہیں. بھائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ابو خالد نے مجھے مدرسہ حفصہ کا پتہ بتایا تھا، وہاں آ کے میں شیخ یاسر جابری کے بیانات سنا وہاں سے، اور میں علم میں اضافہ ہوا میرے. ગુજરાતી જબાન में હું એ બોલવા માંગુ છું કે બધા લોકોને મારી વિનંતી છે કે તમે એને જે કુરાન સુન્નત છે કુરાન સુન્નત પર ચાલો અને તહકીક કરો. کہ Wahhabi called as those guys who fundamentally and strictly follow the Islam. اور میں خوش ہو گیا جب اس طرح کے عقائد یہ بتلا رہے ہیں
ویسے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ قبر والا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے جی، لیکن وہاں جب جا کر کے بات کی، کتاب سامنے رکھی گئی تو انہوں نے اس کا اقرار کر لیا کہ ہاں فائدہ مل سکتا ہے قبر والے سے جی، اور انہوں نے بڑی بڑی ہمیں مثالیں دینا. ہمارے عالم لوگ تھے، حنفی حضرات جو تھے وہی بتلایا کرتے تھے کہ بھئی یہ لوگ تو گمراہ ہیں، یہ تو 100 سال 150 سال کے انگریزوں کی دین ہے، یہ ایسی بات جو ہے بتایا کرتے تھے. ہم ویسے ہی ہم ان کے پیچھے ہم بھی تقلید کرتے تھے جیسے بتا دیا. مکمل ہو گئے مکمل ہو یہ کہتے ہیں یہ تو